بیٹا میدان میں گیا جنگ لڑنے کے لیے، خبر آئی کہ تمہارا بیٹا ہار گیا۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا، یا تو میدان جیت کر کے آئے گا یا تو گردن کٹا کر کے آئے گا، میدان ہار نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے۔ باپ نے پوچھا اپنی بیوی سے، لڑکے کی ماں سے، تم کو کیسے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ کہا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے حرام کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا، جب وہ دودھ پینے لگا تو میں نے اس کے حلق کے نیچے حرام کو اترنے نہیں دیا۔ میرے بیٹے کے پیٹ میں حلال ہے، وہ میدان مار تو سکتا ہے، ہار نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ہم جہیز دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز میں اچھائی کتنی ہے برائی کتنی ہے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹی کو جہیز دیا آپ نے، پلنگ دیا، کرسی دیا، آپ نے گدا دیا، صوفہ دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہیز کے اندر برائی کتنی ہے؟ اچھائی ایک ہے، 5 برائی ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک اچھائی ہے کہ بیٹی کو آپ دے رہے ہیں، 5 برائی ہے، میں آپ کو اپنی آنکھ سے اور کرسی سے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی برائی کیا ہے؟ جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، جہیز کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں۔ دوسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جہیز چھوٹا نہیں ہوتا، 18 چکا ٹرک بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، دوسری برائی۔ تیسری برائی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جو باپ جہیز دیتا ہے وہ دکھا کر کے دیتا ہے، چھپا کر کے نہیں دیتا، وہ دکھا کر کے ادھر دیتا ہے۔ غریبوں کی بیٹیوں پر آسمان سے بجلی گرتی ہے۔ اور چوتھی خرابی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جہیز پر جس بیٹی کو باپ جہیز دے رہا اس کی نظر نہیں ہے، لڑکے والوں کی نظر ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ کہتا کہ ہم کو پلنگ کشن گنج کا نہیں، سلی گوڑی کا پلنگ چاہیے۔ دے کس کو رہا ہے؟ بیمار کون ہے اور دوا کون پی رہا ہے؟ مدعی سست گواں چست، وہ بیٹی کو دے رہا ہے۔ ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ داماد کر رہا ہے۔ بے شرمی سے مطالبہ ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ سنگل مت دیجیے گا، ڈبل دیجیے۔ ایک پر آپ کی بیٹی آرام کرے گی، ایک پر آپ کا داماد آرام کرے گا۔ ایک جہیز ہے، آپ کہتے ہیں ہم بیٹی کو دے رہے ہیں، 5 برائی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اور جہیز کا نقصان دیکھیے، گھر سے لے کر کے باہر تک کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک لڑکی پر ایک ماں باپ 4 ظلم ڈھاتے ہیں۔ سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے گھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹا ہوا ہے، سر بھی اٹھایا، سینہ بھی تانا کہ بیٹے کا باپ بن گیا۔ ابھی سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، بیٹے کا نام سن کر کے سر اٹھایا، سینہ تان کر کے بولتا ہے میں بیٹے کا باپ بن گیا۔ سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، سرگاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا جیسے لگتا ہے کہ مراقبے میں چلا گیا، مکہ مدینہ پہنچ کر کی دم لے گا۔ یہ پہلا ستم ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی اپنا دھن ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر کی عورت ہاتھ میں لے کر کے کہتی پرایا دھن ہے۔ انصاف سے بتائیے یہ بچہ کس کا ہے؟ اسی باپ کا ہے، اسی ماں کا ہے۔ یہ بیٹی کس کی ہے؟ اسی باپ کی ہے، اسی ماں کی ہے۔ سلوک دیکھیے، کسی کے ساتھ اپنا سلوک ہے، کسی کے ساتھ پرایا سلوک۔ اور اس کے بعد دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ستم۔ بیٹے کو عربیہ سے لے کر کے کہاں تک بھیج دیا پڑھنے کے لیے؟ پٹنہ سے کہاں تک بھیج دیا؟ بنگلور سے کہاں تک بھیج دیا؟ دبئی۔
اور بیٹی کو کہاں بٹھایا؟ چولہے پر. بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تعلیم سے مالا مال کر دیا، بیٹی کو تعلیم سے محروم کر دیا. تیسرا ستم. چوتھا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اس علاقے کے لوگ بھی کرتے ہیں. جوکی ہو، پلاسی ہو، سکٹی ہو، سارے علاقے کے لوگ کرتے ہیں. کیسے؟ جب حج میں جائیں گے تو بیٹا کو بلائیں گے، بیٹا یہاں بیٹھا، میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، سب تمہارا، یہ میری زمین ہے، وہ میری زمین ہے، میں نے سب کچھ تم کو لکھ دیا، میں حج میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ آؤں گا، میرا جنازہ اٹھے گا، تم اکاؤنٹ کے پیسے کے بھی مالک ہو، زمین کے بھی مالک ہو. بیٹی کو پوچھا تک نہیں، چلا گیا، بیٹے کو سب کچھ دے کر کے چلا گیا. وہاں سے جب واپس آیا تو کھجور بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو، پانی بلا کر کے دے رہا ہے بیٹی کو. ادھر سب کچھ دے چکا بیٹے کو، نہ حج قبول ہوگا نہ جنت کی گارنٹی ہے. آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ادھر بیٹے کا باپ بیٹھا ہوا، ادھر بیٹی کا باپ بیٹھا ہوا. تو بیٹے کا باپ کہتا ہے بیٹی کے باپ سے، سمدھی آپ نے نیچے سے تو سب کچھ دے دیا، تھوڑا سا اوپر سے بڑھا دیجیے گا. اب اس بیچارے کا سر چکرا گیا کہ نیچے سے گاڑی بھی دے ہی دیا ہے، پیسہ بھی دے ہی دیا ہے، سامان بھی دے دیا، سب کچھ نقد دے دیا، اوپر سے کیا بڑھانے کے لیے بول رہا ہے؟ تو کان میں کہتا ہے کہ سمدھی اوپر سے کیا بڑھائے؟ کہ 100 گاڑی لے کر کے آؤں گا بارات، تیل کا پیسہ بھی دے دیجیے گا، کرایہ بھی دے دیجیے گا. حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اپنا مہمان ہوگا، دوسرے کا دسترخوان ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے. رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول. ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے. مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو. چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا. ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول، صرف دیکھ لے. سنت کے مطابق بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے انشاءاللہ. اپنا بھی نکاح بار بار کریں گے بغیر ڈیمانڈ کے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ اپنا نکاح بار بار ہوگا. اچھا، یہ اسکرین پر سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کس نے ہاتھ اٹھایا. بغل میں پنڈال میں عورت کو ان کی پتہ چل گیا تو رات میں زہر گھول کر کے کھلائے گی، سیدھے محشر میں پہنچا دے گی. بہت دھیان سے سنیے گا. جوانوں کی تعداد اس جلسے میں زیادہ ہے، بوڑھوں کی تعداد کم ہے. میں اپنے جوانوں کو قبولیت کی گھڑی میں دعا دیتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. تفصیل کا موقع نہیں ہے، بالکل آپ کو بائی پاس لے کر کے جا رہا ہوں. اور میں جیسے آپ کا مہمان ہوں اسی طرح مفتی صاحب آپ کے مہمان ہیں. آپ جیسے ہم کو سن رہے ہیں ویسے آپ کو سننا پڑے گا، ورنہ آپ گنہگار ہو جائیں. اگر بھاگ گئے ہم کو سن کر کے تو اور بڑے گنہگار ہوں. اس لیے جس طرح سن کر کے آپ میرا حق ادا کر رہے ہیں اسی طرح اپنے مہمان کو سن کر کے جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، کچا، اس کو توڑ دیجئے، شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر انڈا. کیوں بھائی؟ چولہے میں تو آگ ہے اس لیے انڈا ٹائٹ ہوا، لیکن شراب میں کون سی آگ ہے؟ تو لکھا کہ چولہے کی آگ سے بڑھ کر کے شراب کے پانی میں آگ ہے. وہاں انڈا ٹائٹ ہو جاتا ہے، یہاں انڈا پک جاتا ہے. ایک مثال، آپ کھیتی ہیں، کسان ہیں آپ، ابھی مکئی کی کھیتی آ گئی ہے آپ کی. جب اس میں پلو لگتا ہے، کیڑا لگتا ہے تو آپ کرتے کیا ہیں؟
अररिया से जोकी से दवाई लाते, जहर लाते, उसको आप पानी में घोलते, घोल करके मशीन को पीठ पर लेते, स्प्रे करते और वो कीड़ा मर जाता है। इतना कड़ा जहर होता है, इतना पावर उसमें होता है कि कीड़ा मर जाता है। कल तजर्बा कीजिए, एक बूंद शराब की डाल दीजिए उस मशीन में और पूरी मशीन को आप पानी से भर दीजिए। पूरी मशीन में सिर्फ पानी ही पानी है, एक बूंद सिर्फ शराब है, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। पूरी मशीन में पानी है, एक बूंद शराब है। और फिर फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 रोज में फूल मुरझा जाएगा। कैसा जहर दारू में है। हाथ छोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाती है तो अतड़ी को इसी तरह तबाह बर्बाद कर देती है। और आदमी अगर शराब से मरता है तो खुदकुशी की मौत होती है। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपको हर नुकसान से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान है, रूह निकल रही है, लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो अपने उस्ताद से कहता है पूरी ताकत लगा रहा हूं कलमा मुंह पर आ रहे। तो उस्ताद ने कहा, बेटा कोई गुनाह है जिससे तुमने तौबा नहीं किया है, वो उस गुनाह की नहूसत है कि तुम्हारे मुंह पर कलमा नहीं आ रहा है। पूरी ताकत लगा रहे हो, रूह निकलने वाली है, कलमा नहीं आ रहा। याद करो वो कौन सा गुनाह है। तो कहा, हुजूर मुझे याद आ गया, डॉक्टर के मशवरे पर एक गिलास साल में एक बार दारू पीता था कि बीमारी खत्म हो जाएगी, उसी की नहूसत है कि मर रहा हो, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 58 54 सबने हाथ उठाया, अभी जवानी में पहुंचा नहीं है, हाथ उठा रहा है देखा देखी। खैर अल्लाह इस बच्चे के बचपन को बचाए, जवानी तक पहुंचाए, अली और उमर जैसा जवान बनाए, शराब से बचने और बचाने वाला बनाए। पूरी मिल्लत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इस नहूसत से अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सारे ज़िला को और ज़िला के मुस्लिम नौजवानों को अल्लाह बचाए। मचलती उमंग कहीं सो न जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो न जाए। मचलती उमंग कहीं सो न जाए, ये सुबह ये शाम कहीं खो न जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर को ये इल्जाम ले ले। निगाहें मिलाए और एक जाम ले ले, जवानी के सर को ये इल्जाम ले ले। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दाया बाया मुझे यूट्यूब पर लोग सुनते हैं तो इधर उधर का पैगाम जो नहीं सुन पाते हैं वो यूट्यूब से सुन लेते हैं, लेकिन पहला पैगाम जो अभी आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको आपने यूट्यूब पर भी नहीं सुना है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये होगी कि आप इसको याद करके ले जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, उठने से पहले कान में लेंगे, उठने के बाद कान से निकाल देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आप इस पैगाम की हिफाजत कीजिए। पहली बार मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं, तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा जेल में है, तावीज दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले आमिल ने कहा कि किस वजह से तुम्हारा बेटा जेल में गया? तो कहा किसी को गोली मार दिया था इसलिए जेल में चला गया। बताइए तावीज का फायदा होगा? ध्यान से सुनिए। एक आदमी दौड़ करके आया आमिल के पास, झाड़ फूक करने वाले के पास,
बोला मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर कल जलकर राख हो जाता, पता नहीं चलता किसने लगाई और आग कहां से आई। घर जलकर राख हो गया तो आमिल समझदार था, दीनदार था, उसने कहा तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, गौर करो कौन गुनाह कर रहा है। जब तक उस गुनाह को नहीं रोकोगे, लोग तौबा नहीं करेंगे, आग इसी तरह आती रहेगी, घर जलकर राख होता रहेगा। जब गौर किया गया तो घर का जो बूढ़ा था वही चोरी छुपे दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को याद रखिए जिसके लिए मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं कि फलां ने कर दिया है, मेरा कारोबार फेल हो गया, फलां ने कर दिया है, मेरा बेटा बीमार पड़ गया और उसका जनाजा उठ गया। याद रखिए, अगर कोई आपको कहता है कि किसी ने जादू किया और आपका कारोबार फेल हो गया, किसी ने जादू किया आपका बेटा मर गया, वो झूठ बोलता है। कुरान पर भी झूठ बोलता है, हदीस पर भी झूठ बोलता है। कुरान कहता है, हदीस कहती है, दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। रोजी पर जादू का असर नहीं होता और मौत के ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो वह हदीस पर झूठ बोल रहा, कुरान पर झूठ बोल रहा है। इसलिए दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि कारोबार फेल हो रहा है तो किसी ने जादू किया है, बेटा मर गया बीमार है और बीमारी के बाद मर गया है तो किसी ने जादू किया है, बिल्कुल गलत है। दिमाग से आप इसको निकाल दीजिए। अभी जो मस्जिद बनती है, मस्जिद में जो वजू खाना होता है तो उसको आप देखेंगे टोटी होती है, उसको खोलता है आदमी, पानी लेकर के वजू करता है। ये स्टैंडर्ड जमाना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हौज होता था, उसमें लोग वजू करते थे। कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे। उसी कुएं को फिर हौज की शक्ल में तब्दील किया गया। तो लोग हौज के नीचे नाला होता है, उसी के नीचे वजू करते हैं, वो नाले से पानी निकल जाता है। तो हौज में बिच्छू गिर गया, डूबने लगा, तो किसी को रहम आया, तरस आया, हाथ जो बढ़ाया कि ये मेरी उंगली पर चढ़ करके जान बचा लेगा, तो उसने डस लिया। इसने फिर हाथ खींची, दोबारा बिच्छू डूब रहा है, इसने दोबारा उंगली बढ़ाई कि ये जान बचा लेगा, फिर उसने डस लिया। फिर उसने तीसरी बार उंगली बढ़ाई, फिर उसने डस लिया। फिर चौथी बार उंगली बढ़ाई, उसने डस लिया। बगल के आदमी ने कहा कि उस जालिम पर तुम रहम क्यों करते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, डूब करके मर जाने दो। उस अल्लाह के बंदे ने, उस आरिफ ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, आपके दिल से हर नफरत दूर हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता मैं क्यों मदद करूंगा, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं किया मुसीबत में, मैं क्यों मुसीबत में मदद करूंगा। आप ये आम बात बोलते हैं। जब वो झगड़ा शुरू किया है तो मैं झगड़ा खत्म क्यों करूंगा, जब उसने माफ नहीं किया तो मैं क्यों माफ करूंगा। उस आरिफ ने कहा कि एक बात सुन लो, वो बिच्छू बुरा है, बुरा होकर के बुराई को नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को माफ करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मदद देंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होगा, मतलब निकालने के लिए कसाई होगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुझ में बुरा मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है, सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ।
میں بولتے بولتے جوش میں اوبھر جا رہا ہوں. اب سوچتا ہوں کہ نہیں بریک دینا چاہیے. بس 5 منٹ کے لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے. آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی مجلس ہے، عمر بیٹھے ہوئے. تو مجلس میں عمر سے اللہ کے رسول نے سوال کیا. عمر بتاؤ سب سے زیادہ قیمتی عورت کون سی عورت ہے؟ کون سی عورت سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ حضرت عمر کے پاس جواب نہیں تھا. کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، میں جا کر کے معلوم کر کے آتا ہوں. حضرت عمر گئے، بیوی کے پاس سے جواب لے کر کے آئے. کہا عورت سب سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس کے اندر شرم و حیا ہو. شرم و حیا ہے تو وہ عورت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول کی مجلس ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے سوال کیا. علی بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، آپ اجازت دیجئے میں معلوم کر کے آتا ہوں. حضرت علی گئے، واپس آئے اور فاطمہ کا جواب لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی اجنبی مرد کو تاک جھانک نہ کرے. سب سے اچھا مرد وہ ہے جو کسی اجنبی عورت کو تاک جھانک نہ کرے. اس سے بہتر کوئی عورت نہیں، اس سے بہتر کوئی مرد نہیں. اللہ کے رسول مارے خوشی کے جھوم اٹھے کہ آخر فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ علی گڑھ کے جو بانی تھے جنہوں نے 1875 میں علی گڑھ کو بنایا، ان کا نام کیا تھا؟ سر سید احمد خان. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہوئے. ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بولا کہ جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ بہادر نہیں ہوتی. جو عورت پردے میں ہوتی ہے اس کا گمان اچھا نہیں ہوتا. جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ تندرست نہیں، بیمار ہوتی ہے. جو عورت پردے میں ہوتی ہے وہ ترقی نہیں کرتی، ترقی سے محروم ہوتی. تو سر سید احمد خان صاحب کو جلال آیا. بیٹھے ہوئے تھے، مارے غصے کے کھڑے ہو گئے. تم کیا چاہتے ہو؟ کیا عورت کو ترقی کرنے کے لیے پردے سے باہر کر دیا جائے؟ اس کاغذ کو لے کر کے پھاڑ دیا اور کہا یاد رکھو حکومت تمہاری چلی گئی، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اپنے گھر کی عورت کی آبرو، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ. ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے انشاءاللہ. بہو پردے میں ہوگی، بیٹی پردے سے باہر. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں. کھلی پھرتی ہیں جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہیں، حفاظت سے ہماری مرغیاں ڈربے میں رہتی ہیں. بزرگوں کی شرافت کا بھرم رکھنے میں رہتی ہیں، ہمیشہ خاندانیوں رتے پردے میں رہتی ہیں. کھلا ایک آسمان دے ان کو اڑنے کے لیے مولا، تمناؤں کی چڑیاں خواب کے پنجڑے میں رہتی ہیں. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آخری پیغام. زحمت تمام. آپ نے اتنا اچھا سنا کہ میں جس وقت آیا تھا یہ جلسہ نہیں تھا، میلاد تھا. مشکل سے 150 آدمی ہوں گے. میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا پنڈا، یہ اتنا چھوٹا میلاد کیا ہوگا. تو میں نے سوچا مجھے کیا فرق پڑتا، اگر بتی جلاؤں گا، موم بتی جلاؤں گا، چراغی مرادی لے کر کے 9 11 ہو جاؤں گا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہوتے ہواتے اتنا بڑا مجمع ہو گیا. میلاد سے آپ کا جلسہ بن گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کو قبول فرمائے. ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام. زحمت تمام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. عورت کو جب آپ دیکھیں گے کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، تو سمجھ جائیے اس کو کوئی صدمہ ہے. کرسی پر بیٹھ کر کے ہے، گال پر ہاتھ رکھ کر کے ہے، سمجھ جائیے صدمہ ہے.
عورت گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے میکے کا آدمی آ کر کے پوچھا کہ چاند جیسا شوہر ملا, جنت جیسا گھر ملا, پھر کیوں مایوس ہو؟ تو کہتی ہے کہ 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, گود میں بچہ نہیں تو گھر بیکار ہے. ماں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے بغیر اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا. دوسرے نمونے کو آپ بہت دھیان سے سنیے گا. یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کشن گنج, یہ بغل میں ریلوے اسٹیشن ہے کٹیہار. جب ہمارا بچہ پنجاب سے آتا ہے تو گھر میں فون کرتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. کٹیہار میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے, کشن گنج میں اس کی ٹرین پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے. اس کے بعد گھر آتے آتے صبح ہو گئی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ماں باپ کتنی بڑی ہستی ہے. گھر آ کر کے دیکھا بیوی خراٹا لے رہی ہے, سو رہی ہے. بوڑھے ماں باپ انتظار میں جاگ رہے ہیں. ماں باپ کا یہ کردار ہے. آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. ماں باپ کبھی بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی بچے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں. فرق دکھا رہا ہوں. ماں باپ جب ناراض ہوتے اپنے بچے تھے سے صبح کو بھاگ گئے, شام میں آئے. گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے, صبح کو بھاگے شام میں آئے, شام میں بھاگے صبح کو آئے. لیکن جب بچہ گھر چھوڑ کر کے ماں باپ سے ناراض ہو کر کے بھاگا تو زندگی بھر کے لیے سسرال کو پکڑ لیا. کب لوٹا؟ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھا. اب گھڑیال کی طرح آنسو بہا رہا ہے. تمہارے آنسو کو تمہارے ماں باپ کہاں دیکھ رہے؟ جب دیکھنا تھا تو آئے نہیں. ایسا غصہ. ماں باپ تو آج جاتے تھے کل لوٹ جاتے تھے, تم کبھی نہیں لوٹے, ماں باپ کا جنازہ ہی اٹھا دیا. سانپ تو نکل چکا, لکیر کو پیٹ کر کے کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ماں باپ جب تک زندہ رہیں گے خدمت کریں گے, ماں باپ کو معاف کریں گے, بدلہ نہیں لیں گے انشاءاللہ. ماں باپ کو ماں باپ کہیں گے, ساس سسر کو قبلہ اور کعبہ کہیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں, مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. تیرے لیے ہوں پاگل آخر کو ماں ہوں تیری, جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری. ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. او میرے دل کے ٹکڑے, او ممتا کے پیارے, سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. ماں سے تو کیوں خفا ہے, آ میں تجھے منا لوں, دل میں تجھے چھپا لوں, او میرے لالا جا. نبی کی سیرت کے حوالے سے, نبی کی سنت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے کہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ. دایاں بایاں ہوتا رہے گا, گھبرانے کی بات نہیں. بہت سارے لوگ گھبرا کر کے ہاتھ اٹھا نہیں رہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. دیکھیں گے تجربے کی بات ہے, جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو سکون سے نماز ادا ہو, اور جب مسجد آئیں گے تو آپ کو خیال پریشان کرے گا. خیال پریشان کرتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے میں. گھر میں آدمی نماز پڑھے تو اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, مسجد آیا خیال پریشان کیا, گھر میں نماز پڑھی اطمینان سے نماز ہوئی. اب نماز پڑھے تو کہاں پڑھے؟ اطمینان سے اپنے گھر میں پڑھے. تو لکھا کہ اگر گھر میں نماز پڑھے گا سنت سے دور ہوگا, سنت کے خلاف ہوگا. اگر مسجد میں نماز پڑھے گا سنت کے ساتھ ہوگا. اس نماز کی گارنٹی نہیں ہے, مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کی گارنٹی ہے, سر کے اوپر بھی جائے گی, آسمان میں بھی پہنچے گی. صرف ایک کام آ کر کے ایک آدمی مسجد میں کر رہا ہے, کیا؟ دایاں پاؤں اتار کر کے رکھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ. 1 منٹ کا عمل. سب سے چھوٹی سنت, سب سے چھوٹی سنت مسجد کے حوالے سے کہ آدمی آیا دایاں پاؤں اتار کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا, کیا ملا؟
لکھا کہ 3 چیزوں میں اضافہ ہو گیا. صرف چھوٹا عمل 1 منٹ کے لیے کیا, نبی کی سنت کو زندہ کیا, مسجد میں آ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے دایاں پیر داخل کیا, کیا ہوا؟ 3 چیزوں میں اضافہ ہوا. اللہ کا دوست ہو گیا, اللہ کی رحمت کو آسمان سے کھینچ کر کے زمین پر اتار لیا. خدا سے دور تھا, جیسے ہی سنت کو زندہ کیا خدا سے قریب ہو گیا. ترکی بغل میں ایک ملک ہے, اس میں جس ممبر پر کھڑا ہو کر کے خطیب خطبہ دیتا ہے اس میں جبہ رکھا رہتا ہے اور داڑھی رکھی رہتی, ڈپلیکیٹ داڑھی, ڈپلیکیٹ جبہ رکھا رہتا ہے. امام صاحب آگے ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کوٹ پتلون میں, اب آ کر کے اس نے دیکھا ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے, پہن لیا. ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی ہے, اس کو لگا لیا. پہلے صفا چٹ تھا, چہرہ فٹ بال کا میدان تھا, نہ چہرے پر مونچھ ہے نہ داڑھی ہے, کچھ نہیں ہے. مسجد کا امام ہے کوٹ پتلون میں. اللہ کا شکر ادا کیجئے, مدرسے کی برکت ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے, امام کے چہرے پر بھی داڑھی ٹوپی ہے. ترکی کی مسجد ہے, ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے. صفا چٹ امام سگریٹ کا دھواں اڑا کر کے آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. کوٹ میں پتلون میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ عالم ہے کہ امام ہے, کون ہے. اس کے بعد آنے کے بعد کرتا کیا ہے کہ جبہ پہنتا ہے, داڑھی لگا کر کے, اس کے بعد اللہ اکبر, جیسے ہی سلام پھیرا داڑھی اتر گئی, جبہ اتر گیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنا پیسہ بچائیں گے, دوسرے کے پیسے سے حج عمرہ کریں گے انشاءاللہ. جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ذرا جلسہ سے فارغ ہونے دیجئے, آپ لوگ کو پھانسی پر چڑھائیں. پیچ مذہب کا کسی صاحب نے ڈھیلا کر دیا, سادہ لوہوں کو بھی بالآخر رنگیلا کر دیا. شوق پیدا کر دیا پتلون کا, شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا, شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا, شوق پیدا کر دیا بنگلے کا اور پتلون کا. وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا, وہ مسل ہے مفلسی میں آٹا گیلا کر دیا. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے میں جب آیا تھا, ایک نشست ختم ہو گئی, یہاں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مصر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی. کیا شاندار تلاوت ہوئی ہے بھائی, آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا, خطابت سے ہو یا نہ ہو, تلاوت سے ہو گیا. اب بتائیے, ہم لوگ خود قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں, جب ہم کو اتنا متاثر کیا تو آپ کو کتنا متاثر کیا ہوگا. جب اس نے اتنا دل سے پڑھا ہے تو قرآن زمین پر نہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا, قبول ہو گیا. اللہ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے, اور اس طرح خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کو اللہ اس دھرتی پر پیدا فرمائے. بڑا دل خوش ہوا. قرآن کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں, آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سال بھر کا حصہ سیدھے رمضان میں قرآن پڑھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. میں لے کر کے آؤں گا جگہ پر. آپ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک جوان گورنر بن گیا, معمولی آدمی گورنر بن گیا. حضرت عمر نے دیکھا یہ آدمی کب سے گورنر بن گیا. بولا حضور, بستی میں سب سے زیادہ قرآن یہی جانتا تھا, بستی میں قرآن کا علم سب سے زیادہ اسی کے پاس تھا, اس لیے گورنر بن گیا. غریب آدمی گورنر بن گیا, صرف کس بنیاد پر؟ قرآن کی وجہ سے. حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے سچ کہا, جو قرآن کو پکڑتا ہے اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دیتا, جو قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ ذلت کی پستی میں اس کو ڈال دیتا ہے. ایک جوان آ کر کے بولا حضرت عمر سے, حضور روزگار دے دو, نوکری دے دو. حضرت عمر نے کہا ضرور نوکری ملے گی, میں تو نوکری دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں, پہلے یہ بتاؤ کہ تم قرآن جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا نوکری نہیں مل سکتی, پہلے قرآن سیکھ کر کے آؤ.
قرآن نوکری کی چابی ہے. تم قرآن سیکھ کر کے آؤ, تمہاری نوکری کے دروازے کھل جائیں گے. اس کے بغیر دروازہ بند رہے گا, کھل نہیں سکتا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ تسبیح ہوتی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں, بہت اچھی بات. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں گے موبائل کھول کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ تسبیح ہاتھ میں لے کر کے گنتے ہیں, یہ چٹ میں تسبیح پڑھتے ہیں, پٹ میں آسمان میں پہنچ جاتے ہیں, خدا تک پہنچ جاتے ہیں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جلدی سے خدا تک نہیں پہنچتے. جو لوگ تسبیح میں خدا کو یاد کرتے ہیں وہ جلدی میں خدا تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن شام میں پہنچتے ہیں, صبح کو پھر جدا ہو جاتے ہیں. قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ دیر سے خدا تک پہنچتے ہیں, لیکن جب پہنچتے ہیں تو پھر کبھی جدا نہیں ہوتے. قرآن میں اور تسبیح میں یہی فرق ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے ہمارا بچہ پہلے قرآن سیکھے گا, اس کے بعد اسکول کی تعلیم لے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جو سب سے بڑا بے وقوف ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ہاں, یہاں کچھ لوگ بیدار ہوئے ہیں, دایاں بایاں ہوئے ہیں, وہ بستی کے داماد ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں, یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا, عافیت چاہو تو. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جلسہ دوسری نشست کا شروع ہو رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں, ورنہ تو جب جلسہ باسی ہو جاتا ہے تب سحری کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں. آدھے لوگ سو چکے ہوتے ہیں, آدھے لوگ جاگتے ہیں, تو مردہ کو زندہ کرنا پڑتا ہے اور زندہ کو جلدی سے سحری کے لیے فارغ کرنا پڑتا ہے. اللہ جزائے خیر دے, آپ کا جلسہ بالکل جوان ہے. اللہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو جوان فرمائے, آمین. دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, 3 منٹ میں نکل جائے گا, دھیان سے سنیے گا. دنیا کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا, جنت میں دے گا. جانتے ہیں کیوں؟ آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا. دنیا میں بھلائی کیا, بھلائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا, اللہ جنت میں دے گا. کیوں؟ 2 وجہ سے. دنیا چھوٹی ہے, بدلہ بڑا ہے. ہماری دنیا میں جنت کا بدلہ لینے کے لیے جگہ ہی نہیں, اس لیے اللہ دنیا میں بدلہ نہیں دیتا. اور جنت دنیا سے بڑی جگہ ہے. دنیا کی نیکی کا بدلہ اس لیے اللہ جنت میں دے گا. دنیا میں ملے گا, دنیا ختم ہو گئی, بدلہ بھی ختم ہو گیا. جنت ختم ہونے والی نہیں ہے, اس لیے دنیا کا بدلہ اللہ جنت میں دے گا. کتنا مہربان خدا ہے. آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کیا جواب دیں گے؟ ایک ہی جواب ہے. آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے. دنیا میں خدا کا دیدار نہیں ہے, خدا سے ملاقات نہیں ہے. جنت میں جائیں گے, خدا کا دیدار بھی ہوگا, ملاقات بھی ہوگی. اس لیے جنت. ایک نصرانی مسلمان ہونا چاہتا ہے, تو عالم دین نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گا, لیکن مجھے ملے گا کیا؟ بولا جنت ملے گی. کہا جنت سے بہتر اگر چیز ہے تو بتاؤ, تب تو اسلام قبول کروں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. جنت کے لیے مسلمان نہیں بنوں گا. تو کہنے والے نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, جنت سے بہتر نعمت کی ضمانت میں لیتا ہوں, خدا کا دیدار میں کراؤں گا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جلسے میں خطاب کر رہے تھے, لوگوں سے کہا لوگوں پریشان مت ہو, جنت میں سب کچھ ملے گا. ایک چچا کھڑے ہوئے, حضرت وہ ملے گا؟ کہا کیا؟ کہ وہ کرے اللہ کا بندہ صاحب بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں جنت میں سب کچھ ملے گا, حقہ ملے گا؟
تو حضرت نے کہا ہاں ملے گا، لیکن جہنم میں جا کر کے سلگانا ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ راستے میں 10 روپیہ ملے گا، اعلان کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ 10,000 ملا تو گھر کا سامان ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فقط والی نہیں تھے، سبھی ملکوں کے والی تھے۔ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی۔ 1,00,000 پوت سوا لک ناتی، تارا بن گھر دیا نہ باتی۔ لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا بن کی خبر نہ پائی۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ میں آپ کو وہاں تک لے کر کے آ گیا ہوں جہاں مجھے آپ کو پہنچانا تھا۔ ماشاءاللہ مجھے اگر ٹائم نہیں ملتا، 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو میں یہ پیغام سناتا، آپ اس کی حفاظت کرتے تو میں گارنٹی لے کر کے جاتا کہ آپ کے ہاتھ پر بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، اور 2026 جب آئے گا تو آپ سال بھر تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ اگر جھوٹے ہو گئے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، ہاتھ مر پہ پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کریں گے۔ پہلا کام حلال کمانا۔ اگر حرام کماتے ہیں میں گارنٹی واپس لیتا ہوں، حلال کماتے ہیں گارنٹی دے رہا ہوں 1 سال۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجیے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، پیسہ ہے نہیں، پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے، پیسے کو حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے۔ تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کر کے دکھائیے، پیسہ ہے نہیں آپ بے حساب خرچ مت کیجیے، 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں 10 سال تک آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں۔ 2 طرح کی روزی ہوتی ہے، ایک روزی کا نام حلال، دوسری روزی کا نام حرام۔ 4 طرح سے حاصل ہوتی ہے، باپ دادا کی جائیداد سے حاصل ہوتی ہے پہلی روزی، کاروبار سے حاصل ہوتی ہے، تجارت سے حاصل ہوتی ہے دوسری روزی، کھیتی باڑی سے حاصل ہوتی ہے تیسری روزی، نوکری ملازمت سے حاصل ہوتی ہے چوتھی روزی۔ 4 طرح کی روزی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے حرام کمایا، کتنا بڑا نقصان ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو گھر میں بھی چین نہیں ملے گا، گھر سے باہر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اگر ایسا ہے تو 100 بار جھانک کر کے اپنے گریبان میں دیکھیے کہ حرام آ رہا ہے، کسی طرف سے آ رہا ہے، نہ گھر میں سکون ہوگا نہ باہر چین ملے گا۔ دوسرا نقصان، آپ کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ نظر نہیں آئے گا، برکت اٹھ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان، اگر آپ نے حرام پیسہ کمایا، مسجد میں چندہ دیا، مدرسے میں چندہ دیا، تو یہ کسی کام کا نہیں۔ یہ چندہ دینا ایسے ہے جیسے پاک کپڑے کو خون میں دھونا، کپڑا اور ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔